آفس سے نکلنے لگا تو عارف کا فون بج اٹھا تھا۔ کیا رپورٹ ہے جسٹن؟ عارف نے نمبر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سر، آپ کی توقع کے مطابق سارا کام ہو رہا ہے۔ میں اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، ثبوت بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، جسٹن نے کہا تھا۔ گڈ ورک، مجھے ہر حال میں اس بار کام چاہیے ہے، عارف نے کہا تھا۔ یس سر، ڈونٹ وری، جسٹن کی آواز ابھری تھی۔ کل وہ فلیٹ چھوڑ دے گا اور ہوٹل میں اسٹے کرے گا۔ اس کی میٹنگ کلائنٹ کے ساتھ کل دن کے 3 بجے شروع ہوگی۔ اس کے بعد اپنی دل لگی کا سامان پیدا کرے گا۔ وہ بہترین موقع ہوگا۔ عارف نے جسٹن کو الرٹ کرنا چاہا تھا۔ آپ کے پلان کے مطابق ہی کام ہوگا سر، جسٹن نے کہا تھا۔ اگر اس کے عین موقع پر پلان چینج ہو گیا تو جسٹن گھبرانا نہیں، پلان بی بھی تیار ہے ہمارا، تم اس کام پہ سٹارٹ کر دینا۔ بس کسی حال میں ہار نہیں ماننی، عارف نے اگلا ہدایت نامہ جاری کیا تھا۔ سر، آپ کی سپورٹ ہے جب تک سب ٹھیک ہو جائے گا، جسٹن نے ایک عزم سے کہا تھا۔ بس اس بار وہ شکنجے سے نکلنے نہ پائے۔ ہر طرح جال بچھا کر اس کو شکار کرنا ہے۔ جہاں اس کی پلاننگ ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری شروع ہوتی ہے، عارف نے کہا تھا اور ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا تھا۔ آج کا دن طلوع ہو چکا تھا۔ ملک ہاؤس میں آج سورج نے انگڑائی لی تو ہر طرف افراتفری مچ گئی تھی۔ ہر کوئی بوکھلایا کام کر رہا تھا۔ بی جان کو ہر کام پرفیکٹ چاہیے تھا۔ عارف کا فون بھی سورج طلوع ہوتے ہی آ گیا تھا۔ وہ ویڈیو کال پر ایک ایک مومنٹ انجوائے کرنا چاہ رہا تھا۔ سجاوٹ والے اپنا کام کر رہے تھے، کوئی کپڑے لیے اندر جا رہا تھا، کوئی باہر کچن کی طرف لپک رہا تھا، کوئی بلقیس بیگم کی نصیحت پر رباب کے سسرالیوں کے لیے گئے تحفے پیک کر رہا تھا، تو کوئی بی جان کے حکم پر رباب کے لیے لوازمات لا رہا تھا۔ رباب کو مہندی لگانے والی آ گئی تھی اور وہ منہ کے زاویے بگاڑتے اس کے آگے بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ بی جان کا حکم تھا۔ مشتبہ ملک نے باہر کے انتظامات سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ ارتضیٰ کی شکل میں ایک تابع دار اور نیک لڑکا ان کا داماد بننے جا رہا تھا۔ ہر کوئی خوش تھا سوائے ایک رباب کے۔ وہ من میں وسوسے اور خدشات لیے بیزار بیٹھی تھی۔ زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا گیا تھا، رباب نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ عارف نے سب کو سمجھا دیا تھا کہ جیسا رباب کہہ رہی ہے ویسا ہی کرے۔ عارف نے طے کیا تھا کہ وہ پاکستان آئے گا تب اپنی بہن اور دوست کی شادی کی خوشی میں ایک گرینڈ فنکشن کرے گا تاکہ اس کے دل میں کوئی ارمان نہ رہ جائے۔ ابھی وہ آفس میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اناب اندر داخل ہوئی تھی۔ عارف ایک طرف آفس میں رکھے ہوئے صوفے پہ بیٹھا تھا، سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا پڑا تھا۔ ایک طرف فائلز پڑی تھی مگر نظریں اسکرین پر تھی اور چہرے پر مسکان تھی۔ ہینڈسم، بتاؤ ذرا میرا ڈریس کیسا لگ رہا ہے؟ لیپ ٹاپ سے کھنکتی نسوانی آواز اندر آتی اناب کے کانوں میں پڑی تھی۔ بیوٹیفل لائک یو مائی سویٹ ہارٹ، عارف نے بھی آنکھوں میں پیار سموئے ہوئے کہا تھا۔ اناب کو لگا وہ غلط وقت پہ آ گئی ہے تو لب نیچے واپس موڑی تھی، تبھی عارف نے اسے مڑتے دیکھا تھا۔ ویٹ، عارف نے اس کو روکا تھا۔ میں بعد میں آ جاتی ہوں، آپ بات کر لیں، اناب نے معصومیت سے کہا تھا۔ اس کو عجیب سی جھجک آ رہی تھی۔ سویٹ ہارٹ اور ہینڈسم جیسے الفاظ سن کے دونوں کتنے فرینک تھے ایک دوسرے سے۔ ماڈرن لوگ، ماڈرن زمانہ، مجھے کیا بھلا، میری بلا سے گرل فرینڈ ہی ہوگی، اناب محض سوچ کے رہ سکی تھی۔ وہ حماد کی سیکرٹری والی بات سن کر انکاری تھی۔ حماد نے سفید جھنڈی دکھائی تو اب وہ عارف سے بات کرنے آئی تھی اور یہاں یہ موصوف عشق فرمانے میں مصروف ہے۔ لوگوں کو اپنی نوکریوں کی پڑی ہوتی ہے، اناب نے تلخی سے سوچا تھا۔ عارف نے اس سے کچھ کہا تھا مگر وہ صرف اس کے ہلتے لب دیکھ سکی تھی، خود تو حساب کتاب میں مصروف کھڑی تھی۔ تبھی ہوش میں آئی تو عارف بھی لیپ ٹاپ والی گرل یا پتہ نہیں گرل فرینڈ سے مخاطب تھا۔ اوکے سویٹ ہارٹ، میں بعد میں بات کرتی ہوں، ابھی کام ہے۔ یو نو مائی پرنسس، لو یو مائی اوکے سویٹ ہارٹ، میں بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی کام ہے، لو یو مائی پرنسس۔ عارف کی طرف سے ایک بار پھر اظہار کیا گیا تھا۔ اناب تو پانی پانی ہو گئی تھی، یہاں سے اس کے سفید گال دہک اٹھے تھے۔ لو یو ٹو مائی پرنس، دوسری طرف سے بھی آواز ابھری تھی۔ شہد رنگ میچی ہوئی گول آنکھیں کھلی تھی اس جواب پر۔ اس سے زیادہ اناب نہیں سن سکتی تھی تو وہ واپس مڑی تھی۔ توبہ، ایسی بھی کیا بے شرمی، وہ اپنی سوچوں میں غلطاں یہاں سے بھاگی تھی۔ اناب رکیے، اب کہاں جا رہی ہیں؟ بولے کیا بات ہے؟ عارف جو اس کی خاطر اپنی اتنی اہم کال بند کر کے اس کو واپس جاتے دیکھ کر بولا تھا۔ نہیں، آپ بات کر لیں اپنی گرل، روانی سے بولتی اناب رک گئی تھی۔ کیا گرل؟ عارف نے اچنبھے سے پوچھا تھا۔ نہیں، میں کہہ رہی تھی آپ بات کر لیں، تب تک ہم باہر گرل، گرل، کچن، ہاں
گرل چکن کی پارٹی کرنے کا سوچ رہے تھے ہم سب، تو میں ڈسکس کرنے آئی ہوں، اناب نے بوکھلاتے ہوئے کہا تھا۔ جو کام کرنے آئی ہیں وہ کر لیں پہلے، میں کال بند کر چکا ہوں۔ میں اپنی گرل فرینڈ بکول آپ کے گرل چکن سے بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنی سویٹ ہارٹ سے بات کر رہا تھا، عارف نے اس کی بوکھلاہٹ انجوائے کرتے ہوئے رازدارانہ انداز میں بتایا تھا۔ اناب نے ہراساں ہو کر سانس لیا تھا۔ خیر مجھے کیا، جس کسی سے بھی کر رہے تھے، میں یہ بتانے آئی تھی کہ مجھے سیکٹری والی جاب نہیں کرنی ہے، تو آپ کسی مناسب کو ڈھونڈ لیں۔ اناب نے اصل بات کی تھی۔ عارف اس کے کالے اسکارف کے حالے میں چھپے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کے انکار پر عارف کے چہرے پر نرمی والے تاثر ختم ہوئے تھے۔ کیوں، وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ عارف نے پوچھا تھا۔ میں خود کو اس نوکری کے لیے مناسب نہیں سمجھتی، اناب نے جھٹ کہا تھا۔ کیوں، آپ کے پیر نہیں ہیں کیا؟ تو ہاتھ نہیں ہے کیا؟ بولنے کے لیے زبان پاس ہے کیا؟ زبان تو خیر آپ کی اچھی خاصی تیزی پکڑ چکی ہے، عارف نے طنز کیا تھا۔ خدا نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اناب نے جھرجھری لی تھی۔ کیسی باتیں کر رہا ہوں میں اب؟ کچھ دیر پہلے کی جانے والی باتوں میں بھی آپ کو اعتراض تھا، اب ان باتوں پہ بھی؟ وہ تو شکر ہے میں وقت پہ کال بند کر دی، ورنہ تم نے بے ہوش ہو جانا تھا۔ عارف نے کچھ دیر پہلے والی باتوں کا حوالہ دیا تھا۔ وہ تو مجھے پتہ چل گیا تھا، اب اتنی بھی بھولی نہیں ہوں، آپ اپنی گرل فرینڈ سے ہی بات کر رہے تھے، اناب نے ہمت کرتے ہوئے بول دیا تھا۔ ایسے تو ایسے ہی صحیح، خود اپنا پول کھلوانا چاہ رہا تھا۔ ہاں، بھولپن کا اندازہ بخوبی ہو رہا ہے، عارف نے اس کے چہرے پر کچھ کھوجتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا تھا۔ میں نوکری نہیں کروں گی، بھلے ہی میرے پاس ٹانگیں، ناک، کان، ہاتھ سمیت سب کچھ ہے، اناب نے عارف کے رویے میں لوچتے ہوئے بھونڈے انداز میں کہا تھا۔ ہاں مگر عقل نہیں ہے بس کچھ بھی سمجھنے کی۔ کیا واقعی میں تمہیں لگتا ہے کہ وہ میری گرل فرینڈ تھی؟ عارف ابھی بھی اسی کھوئی ہوئی کیفیت میں بولا تھا۔ بولو آپ، عارف کو خاموش پا کر سوال آیا تھا، لہجہ اب تپش دیتا ہوا تھا جس سے اناب کے گال دہک اٹھے تھے۔ میں بس بتانے آئی تھی کہ میں جو بھی ہوں سیکٹری پوسٹ پر جاب نہیں کر سکتی، اناب منمنائی تھی اور باہر کو لپکی تھی۔ میری بھی سن لو، یہ کام تو تم کرو گی ہر حال میں، کل ہی مجھے تم اس ڈیوٹی کے لیے ریڈی ملو آفس میں، عارف نے حکم جھاڑا تھا اور اناب جلتی بھنتی باہر نکل آئی تھی۔ ملک ہاؤس میں عرصے بعد رونق اتری تھی، ہر طرف چہل پہل تھی، ہر کسی کے چہرے پر خوشی تھی، حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ خاندان والے حیران تھے کہ آخر اتنی جلدی کون سا رشتہ مل گیا۔ چند لوگوں نے شرکت کی تھی اس تقریب میں، بی جان تو گویا کھل اٹھی تھی، اپنے رشتہ داروں کو ارتضیٰ کے گن بتاتے ان کی زبان نہیں تھک رہی تھی۔ ریڈ ڈریس پہنے رباب کا روپ سب کی آنکھیں چندھیا رہا تھا۔ دلہن پر جم کے روپ آیا تھا، اگر دلہن چاند کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی تو دوسری طرف ارتضیٰ کی بھی چھب نرالی تھی۔ وائٹ شلوار قمیص پر اس کا اسکائی بلو واسکٹ پہنے، بال ہمیشہ کی طرح نفاست سے ماتھے پر پڑے تھے، چہرے پر وہی روبدار سنجیدگی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ سب اس کی جوڑی کی بھلائیں لے رہے تھے، صدقے کے بکرے غریبوں میں بانٹے گئے تھے تاکہ ہر بلا سے دور رہے۔ ارتضیٰ کی ماں، بہنیں اور اس کے کچھ رشتہ دار بھی اس تقریب میں تھے۔ حفصہ اور تحریم تو بھابھی کے دائیں بائیں ہی رہی تھی۔ رباب کی چڑیلیں یوں اچانک پتہ لگنے پر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ مناہل یہ خبر سن کر پہلے تو سن ہو گئی تھی، پھر جب ہوش آیا تھا تو رباب کو اچھا خاصا ذلیل کیا تھا اتنی دیر سے بتانے پر۔ یوں ہی نکاح کا وقت آ پہنچا تھا، رباب کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر دستخط کرتے ہوئے گرے تھے، ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھ گیا تھا۔ کھانے کے بعد رخصتی کا شور اٹھا تو یوں ہی دعاؤں کے ساتھ رباب ارتضیٰ حیدر ملک ہاؤس چھوڑ آئی تھی۔ رباب خود بے یقینی کی کیفیت میں جھول رہی تھی۔ اگر عام حالات ہوتے تو رباب کبھی ارتضیٰ سے شادی کی حامی نہ بھرتی، مگر بی جان کی خاطر سب کرنا پڑا۔ شاید اب باقی زندگی بھی سمجھوتوں ہی کی نظر ہو جاتی۔ ارتضیٰ کے گھر مہمانوں کا رش نہیں تھا، جو ایک آدھ تھا وہ بھی چلے گئے تھے۔ باہر کے کام نپٹا کر وہ اپنا ذہن تیار کرتا کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ اس شادی میں اس کی ذات بھی اہمیت رکھتی تھی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اندر اندھیرا تھا، صرف مدھم سی روشنی تھی اور کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ الجھتا اندر بڑھا تو اندر کا منظر اس کو بھونچلا گیا تھا۔ رباب بیوی ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، پاؤں سامنے ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے، سرخ لہنگا نیچے ڈھلک رہا تھا، مگر پرواہ کسے تھی؟ پیزا کا ڈبہ بھی ٹیبل پر پڑا تھا، مگر ٹیبل پر اس کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے۔ کوک کا ٹن پیک ہاتھ میں پکڑے وہ ٹیبل پر کوک
گر کے اس کو داغدار کر گئی تھی، اور رباب اس دن جگہ اور وقت کی اہمیت بھلائے یوں مصروف تھی کارٹون دیکھنے میں کہ ارتضیٰ جیسا مضبوط عذاب کا بندہ بھی سارا گھوم اٹھا تھا۔ کہاں پھوٹ گئی میری قسمت! ارتضیٰ غصے میں کھولتا سوئچ بورڈ کی طرف بڑھا تھا اور اندر سے ساری لائٹس آن کی تھی تو رباب بھی واپس دنیا میں آئی تھی۔ رباب نے دیکھا تو سامنے ارتضیٰ صاحب کھڑے تھے۔ وہ اس کا ٹیچر ہی نہیں تھا، اب رباب کے جملہ حقوق اپنے نام کروا چکا تھا۔ رباب کا دل ایک دم کو دھڑکا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو نارمل کر چکی تھی۔ رول نمبر 22۔ ارتضیٰ اس کے سر پہ آ کے کھڑا ہوا تھا۔ رباب آج بھی اس کے انداز پر جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ وہ خدایا، یہ انسان اب بھی مجھے رول نمبر بلا کر ٹارچر کرے گا، رباب نے کڑ کر سوچا تھا۔ اگر آپ بھول رہے ہیں تو یہ کلاس روم نہیں ہے، رباب نے جتایا تھا، اشارہ رول نمبر 22 کی طرف ہی تھا۔ معلوم ہے یہ بیڈ روم ہے میرا، جس کو آپ کیفیٹیریا کا روپ دینے کی ناکام کوشش کر رہی ہیں۔ ارتضیٰ کو گندگی سے سخت چڑ تھی، ترش لہجے میں بولا تھا اور ٹیشو پیپر اٹھا کے وہ ٹیبل کی طرف آیا تھا۔ پیزے کا ڈبہ اٹھا کر ایک سائڈ پہ پڑی ٹرے پہ رکھا تھا، ساتھ ہی رباب کے ہاتھ سے ٹن پیک اچھل کر ٹرے میں رکھا تھا۔ ٹیشو باکس سے ٹیبل صاف کیا تھا، پیزے کے ٹکڑے اور گری کوک صاف کی تھی، پھر 2 اور ٹیشو نکال کر ٹیبل پر مارے تو ٹیبل اپنی اصل حالت میں واپس آیا تھا۔ گندے ٹیشوز پڑی ڈسٹ بن میں پھینکے تھے اور ڈسٹ بن کو واپس اس کی جگہ پر رکھا تھا، اور ٹرے کو اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ نیچے گرے کشن اٹھا کر صوفے پہ رکھے تھے۔ یہ ساری کارروائی اس نے منٹوں میں انجام دی تھی۔ رباب تو دنگ رہ گئی تھی۔ آپ مجھے کھانے سے روک رہے ہیں کیا؟ اور کیا کہا ہے آپ نے کہ یہ آپ کا بیڈ روم ہے؟ آپ بھول گئے ہیں کیا آپ کی شادی ہوئی ہے کچھ گھنٹے پہلے، جو کہ غلطی سے مجھ سے ہوئی ہے؟ تو یہ قانون اور رواج کے مطابق اس گھر اور آپ کی ہر چیز میں اب میری بھی اتنی ہی ملکیت ہے جتنی کہ آپ کی۔ رباب کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ تو حقوق و فرائض کی تقریر بھی جھاڑ دی تھی۔ پہلی بات، کھانے سے نہیں روک رہا، انسانوں کی طرح کھانے کا طریقہ سیکھو۔ دوسری بات، جن حالات میں شادی ہوئی ہے وہ آپ محترمہ کو بھی یاد ہوگا، تو یہ حقوق اور فرائض کا ذکر شروع مت کرو۔ اگر ان باتوں میں آئی نا تو آپ محترمہ کو تو آپ کا بہت خسارہ ہوگا، ارتضیٰ نے معنی خیز انداز میں کہا تھا۔ رباب کے گال دہک اٹھے تھے۔ وہ تو چھیڑ کے پچھتائی تھی، اب یوں ہی ساری رات کھڑے رہ کر گزارنے کا ارادہ ہے محترمہ؟ ارتضیٰ جانے کو مڑا تو رباب کو یوں کھڑے دیکھ کے بولا تھا۔ رباب کی ساری تیز تراری ہوا ہو گئی تھی۔ دیکھیں، سوالات کا آپ کو بہت بخوبی علم ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ کو بھی مجبور کیا گیا، اس رشتے کو میں نبھا نہیں پاؤں گی، مجھے کچھ وقت درکار ہے۔ آپ میرے ٹیچر ہیں اور میں آپ کی اسٹوڈنٹ، تو اگر ہم ٹیچر اسٹوڈنٹ بن کر ہی رہیں تو بہتر ہے، رباب ہمت کر کے بولی تھی۔ ارتضیٰ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ محترمہ، اتنی خوش فہمیاں پالنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، مجھے بخوبی علم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ وہ سامنے واش روم ہے، ہولیا درست کرو اپنا جا کے، ارتضیٰ بھی تیز لہجے میں کہا تھا۔ رباب کو ارتضیٰ کا لہجہ ناگوار گزرا تھا تو اپنا ڈریس سنبھالتی آگے بڑھی تھی۔ دنیا کا عجیب کپل تھا، اس دن بھی لڑائی جھگڑے سے فرصت نہیں تھی، نہ ہی اپنی ماں بہن بننے والے نئے رشتے کا احساس تھا۔ رباب پورے پونے گھنٹے بعد واش روم سے نکلی تو ارتضیٰ نے بھی چینج کرنا تھا، تو باہر کھڑا انتظار کرتا۔ وہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ رباب کے سر پہ دوپٹہ ویسے ہی پڑا ہوا تھا تو ارتضیٰ تیر کسی تیزی سے اس کے سر پہ پہنچا تھا۔ ابھی تک اسی ہولیوں میں گھوم رہی ہے محترمہ؟ کیا کہا تھا کہ ہولیا درست کر کے آؤ؟ زیادہ شوق نہیں ہے دلہن بننے کا؟ ارتضیٰ نے اس کے بازوؤں سے پکڑ کر دیوار سے بنی الماری سے جا لگایا تھا۔ رباب جو پہلے دوپٹے کی پنچ نہ اترنے پر روحان سی تھی، آنکھوں میں نمی لے آئی تھی اور کہاں ایسے لب و لہجے کی عادی تھی۔ اگر گھر ہوتی تو 1000 لوگ اس کے کام کرنے کو حاضر ہوتے تھے، اور یہاں یہ محترم؟ ارتضیٰ نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تو نرم پڑا تھا۔ خوبصورت تو پہلے سے ہی تھی، اوپر سے بیوٹیشین کے ہاتھوں نے کمال کر دیا تھا۔ اب اداسی نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اب یہ نہیں اترا تو میرا کیا قصور اس میں؟ گلا ہی دبا دے میرا۔ رباب کی آواز میں نمی تھی۔ ارتضیٰ نے لب بھینچے تھے اور اس کے مکھڑے سے الجھتی نظروں پہ قابو پاتے اب دوپٹے سے پنز اتارنے لگا تھا۔ چھوڑے میں کر لیتی ہوں، رباب اب غصے سے بولی تھی اور خود کو چھڑانا چاہا تھا۔ ارتضیٰ کی گرفت مضبوط تھی اور آنکھوں سے رباب کو نہ ہلنے کی تنبیہ کی تھی۔ رباب مجبوراً کھڑی تھی۔ ارتضیٰ اب اپنا کام کر رہا تھا۔ وہ اس کے پاس کھڑا تھا اور ایک ہاتھ سے بھی کم فاصلے پہ تھا دونوں کے بیچ۔ ارتضیٰ کی قیمتی کلون کی خوشبو سے رباب کی سانسیں مہک اٹھی تھی۔ وہ اس وقت کرب میں شرم سے دھوری ہوتی جا رہی تھی۔ رباب کی جان پہ بن آئی تھی۔ وہ کہاں اس غربت کی عادی تھی؟ ارتضیٰ اس کے
हाले जाने बगैर अपने काम में मगन था। सर से पिन्स उतर चुकी थी तो दुपट्टा ढलका था और सर से उतरकर पीछे को हुआ था। इर्तिजा की नज़र रुबाब के माथे पर लगी बिंदिया पर गई थी। रुबाब का चेहरा देखा तो वो आंखें पीछे खड़ी थी। इर्तिजा की नज़रों उसके गाल सुर्ख हो रहे थे। इर्तिजा की नज़रों से उसके गाल सुर्ख हो रहे थे। इर्तिजा इस धनक के रंगों में एक पल को खोया और फिर खुद को संभाला था। मैं जाऊं? खुद कर लेती हूँ। रुबाब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई तो ममनाते हुए बोली थी। इर्तिजा की गिरफ्त ढीली पड़ते ही वो भागती वॉशरूम में घुस गई थी। इर्तिजा चौंका था यूँ उसके घबराने पर। 10 मिनट बाद ढीली ढाली फ्रॉक में वो ट्राउज़र में रुबाब बाहर निकली थी। चेहरे पर अब मेकअप हल्का हल्का था जो उसके नकूश को और भी जानलेवा बना रहा था। इर्तिजा सर झुका था, वार्डरोब की जानिब बढ़ा था और अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था। बाहर निकला तो रुबाब को सोफे पे लेटे देखा था तो उसके सर पर जा पहुंचा था। बेड पर चलें, इर्तिजा ने हुक्म दिया था। रुबाब ने कम्फर्टर का कोना मजबूती से थाम लिया था। नहीं, मैं ठीक हूँ, इधर ही ठीक हूँ। रुबाब तो इर्तिजा की इन मेहमानियों पर हैरान कम परेशान ज़्यादा थी। मोहतरमा, ये कोई ड्रामा या फिल्म हरगिज़ नहीं है, तो आराम से उठे और बेड पर चलें। इर्तिजा ने रुबाब को घूरा था। देखिए, मैं रुबाब ने कुछ कहने को मुंह खोला था, मगर बात की माइंदा बात मुंह में ही दम तोड़ गई थी, क्योंकि इर्तिजा ने उसका कंफर्टर हटा के उसको बाजुओं में उठा लिया था और ले जाकर सोफे की बेड पर बाएं जानिब पटका था। रुबाब, अगर मेरा दिमाग घूमा ना तो बहुत बुरा होगा, तो चुपचाप वही करो जो मैं कह रहा हूँ। मैं तुम्हारे हुस्न से इतना भी घायल नहीं हुआ हूँ, तो चुपचाप सो जाओ। इर्तिजा उसके ऊपर झुका कह रहा था। रुबाब की तो आज सही मानों में बोलती बंद हुई हुई थी। इर्तिजा वहाँ से हटा था और अपनी जगह जाकर लेट गया था। रुबाब ने सरहाने में पड़े कुशन्स उठाकर सेंटर में रखे थे। इर्तिजा इस हरकत में मुस्कुरा उठा था। रुबाब तो गायब दिमागी से छत को घूर रही थी। शब खैर मिसेस। इर्तिजा के मुतबस्सम आवाज़ अंधेरे में गूंजी थी। रुबाब को इर्तिजा के ज़हनी हालत पर शुबा हुआ था। सुबह जब वो उठी तो ऑफिस की तैयारी के लिए फ्लैट की डोर बेल बजी थी। देखना भूल गई थी। दीबा देखने गई तो 2 आदमियों सफ़ेद वापस लौटी थी जो सामान से भरे शॉपर से लदे पदे हुए थे। वो सब सामान रख कर पलटी तो अनाब ने दीबा को हैरानगी से देखा था। ये सब क्या है? क्या कुछ एक साथ ही ऑर्डर कर दिया तुमने दीबा? अनाब ने दीबा से इस्तफसार किया था। ओए बुद्धू, ये सब मैंने ऑर्डर नहीं किया, दीबा ने उसके तासरात देकर कहा था। तो फिर किसने किया है? मैंने भी नहीं किया। अनाब की हैरानगी जू की तू थी। ये सब तुम्हारे लिए है मैडम अनाब, दीबा ने शरारत से कहा था। तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने ये सब नहीं मंगवाया, ज़रूर कोई ऑर्डर गलत डिलीवर कर गए होंगे, अनाब ने झट कहा था। अरे अरे, धीरज रखो लड़की, गलत ऑर्डर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। दीबा ने पहेलियाँ डालने के मूड में लग रही थी। उफ खुदाया, बताओ दीबा, वरना। अनाब ने अब आजिज़ आगे कुशन उठा के उसको बाकायदा वार्न किया था। हाँ हाँ, अच्छा बाबा, ये सब ड्रेसेस और शॉपिंग तुम्हारी न्यू पोस्ट की ज्वाइनिंग पर ऑफिस की तरफ से आई है, सर आरिफ ने भेजी है। मेरी सर हमाद से बात हुई थी, दीबा ने उसको आगाह किया था। मगर क्यों? हद है, ये सब ड्रेसेस तो लारा की तरह के होंगे। ओह खुदाया, मैं अभी आती हूँ। अनाब को तो 44 वॉट का झटका लगा था। वो तेज़ी से कमरे की तरफ मुड़ी थी। गुस्से में दीबा की पुकार को नज़रअंदाज करती अंदर की तरफ बढ़ गई थी। फ़ोन उठा के नंबर मिलाया था और दूसरी तरफ से हेलो की आवाज़ सुनकर अनाब शुरू हो चुकी थी। आपने सब क्यों भिजवाया है? मैं वजह जान सकती हूँ? अनाब ने कॉल मिलाते ही डायरेक्ट पूछा था, क्योंकि बात सीधी उसकी खुदारी पर एक चोट थी। जब मुसलमान दूसरे मुसलमान से बात करता है ना, तो सबसे पहले सलामती का तबादला करना चाहिए। दूसरी बात, मैं बॉस हूँ तो मेरा हाल चाल पूछना भी आयद होता है। दूसरी तरफ से तसल्ली भला जवाब मौसूल हुआ था, जिसमें तंबीह भी थी। चाहे आप जो भी हैं, आप ये बताएं मुझे इस नवाजिश की वजह। अनाब ने तीखे चतूनों से पूछा था। कौन सी नवाजिश? सीधी बात करो अनाब, सुबह सुबह क्यों घुमा रही हो? तो मुझे, आरिफ ने पूछा था। आपको तो जैसे पता ही नहीं है ना, ये जो ड्रेसेस की बुटीक मुझे भेजी है ना, उसके बाबत बात कर रही हूँ, अनाब ने आपके बिफरे अंदाज में कहा था। उफ, इस बात के लिए मुझे कॉल करके तुम भड़क रही हो? हद है अनाब, ड्रेसेस है और आराम से पहनकर ऑफिस आओ, तफ्तीश लाजिम तो नहीं। अब आरिफ ने चंबे से कहा था। मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है, आपने क्या समझा है आखिर मुझे? लारा जैसे वेस्टर्न ड्रेसेस भेजे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि मैं आराम से पहनकर ऑफिस आऊँ। इससे बेहतर है मैं कब्र में चली जाऊँ। अब के, अनाब ने तेज़ लहजे में कहा था। अनाब की आखिरी बात पर आरिफ गजा था। अनाब की हार्ट बीट मिस हुई थी। जब बोलती हो तो कुछ सोच समझ लिया करो कि क्या कहना है कि नहीं। और वो सब बैग्स खोल कर देखे थे?
دیکھ لینے تھے، اس میں اس قسم کا کوئی بھی ڈریس نہیں ہے، عارف نے جھڑکنے والے انداز میں کہا تھا، اور دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اب بولو بھی، چپ کا روزہ رکھ لیا ہے؟ تب تو بڑی ٹہ ٹہ کر رہی تھی۔ عارف نے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے لگا تھا شاید وہ ڈریسز لارا کی طرح ہوں گے تو میں بس اس لیے۔ اناب نے اب اس کے ہلکی سی آواز میں کہا تھا۔ لارا، لارا، پک چکا ہوں تمہارے منہ سے گردان سن سن کے۔ عارف جھنجھلایا تھا۔ اور میں بھی آپ کے منہ سے پھولوں پھولوں کی گردان سن سن کے۔ اناب نے بھی دو بدو کہا تھا۔ مس اناب جمشید، بات کا رخ مت بدلیں، اور میں بھی بہت ہی غلط سمت میں، اور وہ بھی بہت ہی غلط سمت میں۔ آج بھی آپ کو لگتا ہے صبح صبح پھولوں کی یاد ستا رہی ہے نا؟ عارف نے آخری بات تنزن کہی تھی۔ مجھے کسی کی بھی یاد نہیں ستا رہی۔ اناب منمنائی تھی۔ ویسے اگر لارا کے ڈریسز زیادہ ہی پسند ہے تو میں وہ بھی بھجوا دوں کیا؟ اب کہ عارف نے شرارت سے پوچھا تھا۔ توبہ توبہ، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے کیوں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننے پسند ہونے لگے؟ اناب نے جھٹ کہا تھا۔ نہیں، اب بار بار لارا لارا کی مارا تم ہی جپ رہی ہو تو مجھے لگا یوں ہی۔ عارف نے وضاحت کی تھی۔ آپ کو آج لگا، مجھے کل کچھ لگنے لگا ہے کیا؟ ویسے بھی مجھے بہت کچھ لگنے لگا ہے۔ ویسے بھی خدا حافظ، اناب نے کہتے ہوئے فون رکھنا چاہا تھا۔ مجھے بھی آج کل یہی لگ رہا ہے، مجھے کچھ نیا اور اچھا لگ رہا ہے۔ عارف کی گمبھیر آواز گونجی تھی۔ پتہ نہیں اس کے لہجے میں ایسا کون سا تاثر تھا جو اناب کا دل دھڑک کے رہ گیا تھا، اور وہ سن رہ گئی تھی۔ خاموشی چھائی تھی کچھ دیر تک کے لیے، کچھ انوکھا سا۔ ملکہ عرب، خدا حافظ۔ عارف نے اس کی خاموشی بھانپ کے خدا حافظ کہتے ہوئے کال بند کی تھی۔ لائن کی خاموشی نے اناب کو حقیقی دنیا میں لاپٹکا تھا، اور وہ خود کو نارمل کرتی گھر کے اٹھ کر آفس کے لیے تیار ہونے چل پڑی تھی۔ ہمدان اور مناہل کے درمیان سرد جنگ کو چلتے آج پورا ہفتہ ہو گیا تھا۔ نہ ہی ہمدان کبھی مناہل کے راستے میں آیا تھا، اور نہ ہی مناہل میں اتنی ہمت تھی۔ ہمدان جہاں مناہل کو دیکھ لیتا تھا راستہ بدل لیتا تھا۔ اس کی ان حرکتوں پر مناہل کا دل کٹ سا جاتا تھا۔ ایسی بے روحی کب سہی تھی اس نے؟ پہلے ہمدان کی طرف سے، وہ تو شروع سے ہی نوازشوں سے پہ قائل تھا، نرمیاں نچھاور کرتا آیا تھا مناہل پہ، محبت اور فکر کی ٹھنڈی چھاؤں رکھی تھی مناہل پر، مگر اب مناہل سے اس کی بے رخی کی جھلستی دھوپ نہیں سہی جا رہی تھی۔ بس اتنی سی محبت تھی کیا ہمدان تمہاری؟ بہت جلدی منہ موڑ لیا۔ مناہل کا دل اکثر واویلا کرتا تھا اس کی بیگانگی پر، پھر خود ہی مناہل خود کو ڈپٹ کر چپ کروا لیتی تھی۔ آج یونی میں کافی گہما گہمی تھی۔ ویلکم پارٹی اور فیئر ویل پارٹی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں، جس میں انتظامات کا ذمہ ہمدان کو ہی سونپا گیا تھا۔ وہ سب اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کر رہا تھا، اور ٹیچرز کے ساتھ مل کر سلیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ سارے ایونٹ کے انتظامات کو ہینڈل کر رہا تھا۔ اب بھی وہ پلے میں پارٹ کے حوالے سے پمفلٹ لیے گراؤنڈ میں کچھ اور اسٹوڈنٹس کے ہمراہ سب کو انوائٹ کرتا پھر رہا تھا، ساتھ ساتھ ان کو معلومات بھی دی جا رہی تھی۔ ٹیبلو پمفلٹ میں ایڈیشن سمیت سب مراحل کی تاریخ اور وقت لکھا ہوا تھا۔ تبھی ہمدان مناہل لوگوں کے گروپ کے پاس آیا تھا اور سب کو مخاطب کیا تھا۔ ہیلو گرلز، ہمدان کی آواز گونجی تھی۔ مناہل تو اتنی دیر بعد اس کی آواز سن کر اچھل پڑی تھی، فوراً سر اٹھا کے دیکھا تھا۔ ہمدان نے بھی اسے دیکھا تھا۔ واضح شکوہ تھا۔ ہم نے پڑھی ہے صاف صاف، ہم نے سنی ہے غور سے، نظریں کہ جو اٹھی نہیں، باتیں کہ جو ہوئی نہیں۔ ہمدان اگلے ہی پل آنکھیں ہٹا گیا تھا۔ مناہل کا دل گویا کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ اسے اب ارد گرد کا ہوش نہیں رہا تھا۔ ہمدان سمیت اس کا گروپ مناہل کے گروپ کو ایونٹ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ مناہل کو اپنے اگنور کیے جانا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ وہ دل برداشتہ وہاں سے اٹھی تھی اور سیدھی گراؤنڈ سے نکل آئی تھی۔ کسی نے اس کا یوں جانا محسوس نہ کیا تھا سوائے ایک انسان کے۔ آج بھی تمہاری بے رخی مجھے مار رہی ہے مناہل، ہمدان نے تعصب سے سوچا تھا۔ اس کے دل میں بھی اب ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، اور مناہل کو بدگمانیوں نے آ گھیرا تھا۔ میں کیوں اٹھائی تھی وہاں سے بھلا؟ یہ اس کی یونیورسٹی تھوڑی نہ ہے۔ مناہل کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تو خود کو ڈپٹا تھا۔ اچھا نہیں کیا، ان امیر زادوں میں بھلا میرا کیا کام؟ ایک ڈرپوک مناہل نے بھی سر اٹھایا تھا۔ ٹھیک کیا ہمدان جو اپنی راہیں ابھی سے الگ کر لی تم نے، ورنہ میں تو جیتے جی مر جاتی۔ مناہل بڑبڑائی تھی۔ آنکھوں سے گرم پانی نکل پڑا تھا۔ حالانکہ مر تو وہ اب بھی رہی تھی، مگر انا کی بلند دیواریں اس کو قرار کی منزل تک جانے سے روک رہی تھی۔ اگلی صبح جب رباب کی آنکھوں پر سورج کی کرنوں نے اپنی سنہری روشنی کے جگنو اتارے تو وہ بیدار ہوئی تھی۔ غائب دماغی سے کچھ پل چھت کو گھورا تھا۔ ذہن کچھ بیدار ہوا تو سب کچھ رفتہ رفتہ یاد آنے لگا تھا۔
رباب مشتبہ سے رباب ارتضا بننے کا سفر۔ رات کو ارتضا کی معنی خیز نظریں اور آنچ دیتا لہجہ۔ وہ 1 منٹ میں سپرنگ کی طرح اچھلتی بیڈ پر اٹھ بیٹھی تھی اور اپنی بغل میں جھانکا تھا، مگر وہ جگہ خالی تھی۔ کمرے میں نظر دوڑائی تھی، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ترتیب سے پڑی ہوئی تھی، ہر چیز صاف ستھری تھی۔ کمرے کا ماحول یہاں کے مکین کی نفاست کا گواہ تھا۔ رباب ساری سوچیں سر سے جھٹکتی اٹھی تھی اور واش روم میں چلی گئی تھی۔ اس کی شادی شدہ زندگی کا آغاز عام لوگوں سے ہٹ کر ہی ہوا تھا۔ چند لوگ شامل ہوئے تھے، نہ زیادہ شور شرابہ تھا اور نہ ہی روایتی رسموں کا جھنجھٹ تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو ٹاول بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ آگے بڑھ کر برش اٹھایا، بال بنا کر برش کو بھی بے احتیاطی سے رکھ دیا تھا۔ اب پرفیومز کی باری تھی۔ باری باری ہر پرفیوم کو اٹھا کر خود پر سپرے کرتی، ہلکا سا کبھی اپنے ہاتھ پر اور کبھی خود پر، پھر اس کے بعد ان کو بنا بند کیے وہیں ڈال کر اگلی کی طرف بڑھ جاتی تھی۔ یوں سے پورا ٹیبل پر پرفیومز پھیلا دیے تھے۔ اب اس سے بور ہو کر اس کو بے حد بھوک محسوس ہوئی تھی، مگر وہ یہاں نہیں تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ عجیب سسرال ہے میرا، تو یہاں تو کوئی کھانے کا بھی نہیں پوچھ رہا۔ رباب نے بڑبڑاتے ہوئے روانسی ہوئی تھی۔ ہائے خدا، کیا کروں اب، کدھر جاؤں، اتنی بھوک لگ رہی ہے۔ میرا جلاد استاد پلس شوہر بھی انتہائی بے مروت نکلا، یوں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کوئی خیال نہیں یہاں کسی کو میرا۔ رباب دل برداشتہ سی ہو رہی تھی، کچھ گھر والوں کی یاد ستا رہی تھی، کچھ بھوک کی کچی رباب کو بھوک تنگ کر رہی تھی۔ تبھی اچانک سے دروازہ کھلا تھا تو آنے والے کا چہرہ دیکھ کے رباب بڑبڑائی تھی۔ اف، یہ کیا طریقہ ہوا بھلا، ارتضا چیخا تھا۔ بیڈ پر پڑے ٹاول کا کونا نیچے کے سوالیہ انداز سے رباب کو گھورا تھا۔ رباب چپ بیٹھی رہی تھی۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، رول نمبر؟ ارتضا نے اس کو خاموش ہونے پر پوچھا تھا، مگر رباب بھی غصے میں آتی اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ کیا رول نمبر لگا رکھی ہے؟ ایک تو ذرا بھی آپ کو لحاظ نہیں ہے کسی کا بھی۔ ایک دن کی دلہن کو کل کھانے پینے پر لیکچر دے رہے تھے، آج صفائی کا درس یاد آ گیا ہے آپ کو۔ اوپر سے مجھے بھوک نے ستا رکھا ہے۔ مجھے اس گھر میں آپ ٹارچر کرنے کے لیے لائے ہیں کیا؟ بتائیں آپ۔ رباب جو چڑی بیٹھی تھی آواز میں نمی لیے بولی تو ارتضا بھی اب کے تھوڑا سا نرم پڑا تھا۔ اس ایک دن کی دلہن میں اگر نام کی عقل موجود چیز ہے نا، تو یہ اس کا اپنا گھر ہے، جا کے کھا سکتی ہے۔ اب میں کہ اپنے ہاتھوں سے آپ کو نوالے توڑ توڑ کر دوں؟ ارتضا نے اس کے روٹے روٹے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں، تاکہ سب باتیں کریں کہ دلہن منہ اٹھائے گھوم پھر رہی ہے، ابھی تو ولیمہ بھی نہیں ہوا۔ رباب نے پھر جواب دیا تھا، ہمیشہ کی منہ پھٹ رباب، شادی کو زیادہ نہیں سر پر سوار کر لیا آپ نے۔ ارتضا نے اس کے تیکھے چتونوں پر طنز کیا تھا۔ بالکل کر لی ہے، میں نہ کروں گی تو اور کون کرے گا پھر؟ شادی ہوئی ہے میری، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ رباب کی زبان اب چالو ہو چکی تھی۔ جی بالکل، آپ کی تو شادی ہوئی ہے، مذاق تو میرے ساتھ ہوا ہے۔ ارتضا کون سا کم تھا؟ دیکھیں آپ سنیں، رباب سے کچھ نہیں بن پایا تو وہ چلائی تھی۔ اور کتنا دیکھوں؟ ارتضا تو ٹیبل کی حالت دیکھ کے اپنے اندر کا ابال دباتا رباب کے پاس سے گزر کر اس کی بات سن کر بالکل اس کے سامنے رکا تھا اور فسوس خیز مدھم لہجے میں بولا تھا۔ ارتضا کے لباس سے پھوٹتی دل فریب خوشبوئیں رباب کی سانسوں کو بھی معطر کر رہی تھی، اور آنچ دیتا لہجہ رباب کا چہرہ سرخ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ رباب ممنائی تھی۔ ارتضا آگے بڑھا تھا۔ کون سا نئی بات ہے، بھوک سے تو ہر وقت آپ کے اعصاب پر سوار رہتی ہے نا۔ ارتضا نے پرفیوم کے ڈھکن بند کرتے ہوئے زور سے اس کو ٹیبل پر پٹکا تھا۔ مگر سن لیں میری بات بھی آج، بلکہ ذہن میں بٹھا لیں، مجھے آئندہ اپنے کمرے میں یہ گندگی نہیں ملے۔ ارتضا نے وارن کیا تھا۔ کون سی گندگی بھلا؟ رباب نے پوچھا تھا۔ سب کچھ تو صاف شفاف تھا، مگر ہائے بھلا ہو ارتضا جیسے صفائی اور نفاست پسند انسان کا، جس کو ہر چیز اپنی جگہ سے 1 انچ بھی ہلی ناپسند تھی۔ یہ سب کچھ بکھرا پڑا ہے۔ مجھے یہ گند نہیں پسند۔ جو چیز جہاں سے لی ہے وہاں ہی رکھی جائے گی، کیونکہ یہ آپ کے اور میرے حق میں بہتر ہے، ارتضا نے کہا تھا۔ رباب تو ارتضا کے فرمان سن کر پک گئی تھی۔ لڑکیوں کو سگڑ ہونا چاہیے، اور مجھے سست اور کاہل لوگ بالکل پسند نہیں ہیں، ارتضا نے کہا تھا۔ ہاں جی، اور تو لڑکیوں کے کوئی خواب ہی نہیں ہے نا، ہر وقت کام میں جٹی رہیں۔ رباب نے بھی حقوق نسواں پر آواز بلند کی تھی۔ اچھا، تو اس لڑکی کے کیا خواب ہیں؟ آفت کی پڑیا، ارتضا نے آخری الفاظ سرگوشی میں ادا کیے تھے۔ فی الحال تو بس یہ میرے چھوٹے چھوٹے سے خواب ہیں، جن میں گول گپے، ملائی بوٹی اور کباب ہیں، رباب نے کہا تھا۔ وہ ایک دن کی دلہن بقول رباب کی اپنی سستی شاعری سے دلہا پر بجلیاں گرا رہی تھی۔
رباب تمہاری کون سی کل سیدھی ہے؟ ارتضیٰ نے کہا تھا۔ پہلے تو مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ چلو کوئی کل تو سیدھی ہوگی، مگر اب میری ہر کل آپ کے ساتھ جڑ چکی ہے تو مجھے نہیں لگتا کوئی کل سیدھی ہوگی۔ رباب نے بھی لحاظ رکھنا کب سیکھا تھا اور اٹھ کر باہر کی جانب بڑھی تھی۔ تبھی پیچھے سے ارتضیٰ کے ہاتھ نے اس کو باہر جانے سے روکا تھا اور اپنی طرف کھینچا تھا۔ رباب سیدھی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ بہت جواب دینے آ گئے نا مس رباب کو؟ ارتضیٰ نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا تھا جو حیا کی سرخی سے سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کی قربت پر رباب کی سانسیں بوجھل ہو گئی تھیں۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ تبھی ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو رباب اس کے تیوروں سے چکرا کر رہ گئی تھی۔ ارتضیٰ کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو رباب نے نکل جانا مناسب سمجھا تھا۔ تبھی وہ اس کی گرفت سے نکلنے لگی تھی مگر مقابل چوکنا تھا، اس کی ہر حرکت سے واقف تھا۔ تبھی ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھا تو رباب منجمد ہو گئی تھی۔ مجھے باہر جانا ہے، مجھے، رباب ہمت کر کے منمنائی تھی۔ ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سامنے کیا اور جھکا تھا۔ رباب تو مانو پتھر کی ہو گئی تھی۔ رباب کو لگا وہ گر جائے گی۔ تبھی کان کے پاس ارتضیٰ کی سرگوشی نما آواز گونجی تھی، رہنمائی کے بغیر باہر جاؤ گی تو سب سوال کریں گے مسز ارتضیٰ۔ ارتضیٰ نے کہتے ہوئے وہ 2 خوبصورت کنگن اس کی کلائی میں پہنا دیے تھے۔ رباب کو ارتضیٰ سے ایسے رویے کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ شادی کی پہلی صبح مبارک ہو، ایک دن کی دلہن۔ ارتضیٰ کی سرگوشی سے وہ شرم سے دوہری ہوتی، ارتضیٰ کو پرے دھکیلتی باہر کو بھاگی تھی۔ کیا بنے گا میرا؟ ارتضیٰ بڑبڑایا تھا۔ سب چیزیں اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت دے رہی تھی، ہر چیز سے نفاست ٹپک رہی تھی، کپڑوں سے لے کے جوتوں سمیت بیگز میں خریدنے والی کی اعلیٰ پسند کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ کپڑوں کے ڈیزائن میں ویسٹرن ٹچ بھی آ رہا تھا۔ لمبے لمبے قمیص تھے جن کے سینٹر میں کٹ تھا اور ساتھ ٹراؤزر تھے، ہم رنگ بیگز اور جدید ڈیزائن کے شوز۔ کچھ ڈریسز اسکرٹ ٹائپ تھے مگر وہ گھٹنے تک آتے تھے، ان کے ساتھ بھی جینز کے ٹراؤزرز تھے، ہم رنگ حجاب تھے۔ ویسٹرن ٹچ کے ساتھ اس کے مشرق پن کے سارے تقاضے بھی پورے ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک ڈریس سلیکٹ کر کے پہنا، حجاب اوڑھ کر معمول کے مطابق گھڑی باندھی، جھجکتے ہوئے وہ نروس سی عارف کے آفس کا ڈور کھولتی اندر داخل ہوئی تھی، جو اس کا بلو کلر کی شرٹ پہنے ہوئے تھا، بلیک ٹائی پہنے ہوئے تھا اور کوٹ کرسی کے پیچھے ہینگ کیا ہوا تھا۔ ماتھے پر چند بل پڑے ہوئے تھے جو اس کے موڈ کے تناؤ کا واضح اظہار لگ رہے تھے۔ اب آ بھی جائیں مس جائیں اناب، وہاں جم کر رہ گئی ہیں کیا؟ حد ہے غیر ذمہ داری کی بھی۔ عارف نے کہتے ہوئے سر اٹھا کر اناب کو دیکھا تو ڈور کے پاس جم چکی تھی، مگر عارف کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ اس کو ہمیشہ سادہ حلیے میں دیکھا تھا، آج اس کی نیو لک پر وہ حیران رہ گیا تھا، اور وہ جواں کھڑی ایک تراشا مجسمہ ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اس گیٹ اپ نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ جب شہد رنگ کی آنکھوں کی باڑ اٹھی تھی تو وہ کسی کو گھائل کر گئی تھی۔ عارف کو اناب کا نروس ہونا نظر آ گیا تھا تو وہ خود کو ڈپٹتا سیدھا ہوا تھا۔ اس کو اناب کا اٹھتا سکون ایک آنکھ نہیں پایا تھا۔ مس اناب، اب آپ کی پوسٹ بدل چکی ہے تو اس ڈیوٹی کی ذمہ داریاں بھی آپ پر عائد ہوتی ہیں۔ اصولاً میرے آنے سے پہلے آپ کو میرے آفس میں موجود ہونا چاہیے۔ کل سے مجھے اس پر عمل بھی چاہیے۔ کل کی ساری روٹین مجھے آپ سے چاہیے اور باقی کام آپ کو حماد سمجھا دے گا۔ اب آپ یہاں آئیں اور ڈکٹیشن لکھیں۔ عارف نے اب اسے اپنے ازلی لہجے میں کہا تھا۔ اناب جھجکتے ہوئے ذرا آگے بڑھی تھی مگر اب وہ ذرا مطمئن تھی، کیونکہ اس نے عارف کی ایک بات بھی اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ اب وہ مطمئن سی جھکی لکھ رہی تھی۔ اناب، ہیو اے سیٹ، عارف نے اس کو کہا تھا، اور وہ یوں ہی لکھتے لکھتے بیٹھ گئی تھی اور اپنے کام میں مگن تھی اور چہرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا۔ عارف نے ایک نظر اس کے مطمئن چہرے پر ڈالی تھی اور سکون کی سانس لی تھی۔ اناب کو بہترین اور پرسکون ماحول مہیا کرنا جیسے عارف کی اہم ترجیحات میں سے ایک اہم ترجیح تھی۔ رباب کی فیملی ناشتے کے لوازم سمیت آ چکی تھی۔ سیرش پھپھو آئی تھی، سب ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے۔ ارتضیٰ سب سے معذرت کرتا ہوا اٹھا تھا اور تیار ہونے چل دیا تھا۔ تبھی پھپھو کی مہربان آواز رباب کے کانوں میں گونجی تھی، جاؤ رباب بیٹا کمرے میں، دیکھو ارتضیٰ کو کچھ چاہیے نہ ہو۔ رباب نے منہ بسورا تھا، لو بھلا ان کا اپنا گھر ہے، خود لے لیں گے۔ رباب نے گویا جم کے بیٹھنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ پوری بات ہے بیٹا، وہ تمہارا شوہر ہے، اس کا ہر کام تم پر کرنا لازم ہے۔ سیرش نے اس کو ڈانٹا تھا، مگر رباب ممنائی تھی۔ رباب چلو اٹھو جلدی، ہر بات میں بحث نہیں کرتے۔ اب کہ سیرش کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ ارے ڈانٹو مت بچی کو، ابھی تو اس کے آرام کے دن ہیں، عمر پڑی ہے کاموں کو، فہمیدہ نے لاج سے کہا تھا۔ ارے نہیں آپ، یہ اس کا کام ہے تو اس کو ہی کرنا چاہیے نا۔ جاؤ تم رباب، سیرش نے رباب سے کہا جو منہ
खड़ी मुंह देख रही थी और अब कौन सी कसर बाकी ना थी तो मुंह बनाती आगे बढ़ गई थी। माफ़ करिएगा, ज़रा लापरवाही है। वो क्या है ना कि लाड प्यार में रही है हमेशा। सैरिश ने फहमीदा के सामने शर्मिंदा होते हुए कहा था। अरे सैरिश बहन, आप क्यों वजाहतें दे रही हैं? यकीन जाने मुझे बेटियों की तरह ही अजीज़ है। फ़िक्र मत करें आप, फहमीदा ने उनके जज्बात समझते हुए खुलूस से कहा था, जिस पर सैरिश मशकूर हुई थी। जैसे ही रुबाब ने अंदर कदम रखे तो इर्तिज़ा को शीशे के सामने खड़े पाया था, जो टाई लगा रहा था। तैयार खड़ा था। रुबाब चौंकती आगे बढ़ी थी। अगर मेरी गुनाहगार आंखें ठीक देख रही हैं तो गालबन आप जनाब यूनिवर्सिटी की तैयारी में लगे हैं। रुबाब ने तीखे चतूने से पूछा था तो उसकी आवाज़ में इर्तिज़ा ने उसके गुलाबी खिले चेहरे पर एक नज़र डाली थी, जो कुछ देर पहले उसकी कुर्बत पर नज़र नहीं उठा पा रही थी, अब फिर अपनी असली रूप में वापस आकर खड़ी थी। ब्लैक, बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है आपकी गुनाहगार आंखों को। अब इन्हीं आंखों की मदद से आप भी जाकर रेडी हो जाएं, पहले ही मुझे देर हो रही है। आज के लिए आपको यही रियायत थी, कल से आप वक्त पे तैयार मिलेंगी। मुझे लेट होना हरगिज़ नहीं पसंद। इर्तिज़ा ने हुक्मनामा दिया था, जिसमें रुबाब का मुंह ही खुल गया था, मगर वो खुद डर से मस नहीं हुई थी। रुबाब, मुंह तो बंद करो। अब क्यों सकते में आ गई हो? इर्तिज़ा ने उसको उसी पोजीशन में खड़े देखा तो घड़ी उठाते हुए पूछा था। नहीं मतलब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपके साथ यूनिवर्सिटी चलूं? आपको पता भी है क्या कह रहे हैं आप? मैं एक दिन की, रुबाब सदमे में बोली थी, मगर अगले ही पल उसकी बोलती बंद करवा दी गई थी। इर्तिज़ा ने अपने दरमियान 2 हाथों का फासला भी समेट लिया था। एक दिल की दुल्हन तुम ही हो, तुम है ना? यही कह रही थी ना तुम? अभी तो तुम्हारा वलीमा भी नहीं हुआ। इर्तिज़ा ने उसके खूबसूरत नकूश को तकते हुए कहा था। मध्यम सा लहजा था। रुबाब की जान तो मुट्ठी में आ गई थी। मेरा अकेली का तो नहीं है ना, आपका भी तो है ना साथ? रुबाब में मनाई थी। इर्तिज़ा जो उसके नकूश को अपने अंदर उतारने में मगन था, उसके बोलने पर चौंका था। क्या? इर्तिज़ा ने सवाल किया था। वलीमा, रुबाब ने कहा था तो इर्तिज़ा का एकदम कहका छूट गया था। हंसते हुए इर्तिज़ा के दाएं गाल पर वाज़ेह डिम्पल पड़ता था। रुबाब उसको आज हंसते हुए पहली बार देख रही थी। वो इतनी मगन थी कि हाथ बढ़ाकर उसकी डिम्पल पर अपनी उंगली रख दी तो इर्तिज़ा होश में आया था। एकदम से वो हंसना बंद हो गया था। एक फसू का आलम था, सैर तारी था हर सू। एक खूबसूरत एहसास था तो जो दोनों को अपने हिसार में लिए हुए था। रुबाब तो इर्तिज़ा के स्नेह रूप में खो गई थी। रुबाब का इर्तिज़ा के गाल पे पड़ा हाथ इर्तिज़ा की मुट्ठी में मुकीत हो चुका था। सहर ख़त्म होने लगा था, हिसार टूटने लगा था। रुबाब ने झिझक के अपना हाथ इर्तिज़ा के हाथ से निकालना चाहा था। वलीमे के दिन आज का दिन है, कर ले मौज, कल से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी। मैं जल्द वापस आऊँगा इस एक दिन की दुल्हन के पास। खुदा हाफिज़। इर्तिज़ा ने उसके कान में सरगोशी करता बाहर निकल गया था। साहिर था वो, हर पल को अपने अंदर कैद करना उसे खूब आता था। आरिफ की हिदायत पर अनाब को पिक एंड ड्रॉप के लिए ड्राइवर गया था। अनाब आज आम रूटीन से ज़्यादा हरासा और परेशान थी। आज कुछ सुबह के आरिफ से तल्ख कलामी और ऊपर से बिजनेस डिनर। वो दीवा के समझाने पर तैयार होकर लॉन्ग कोट और जीन्स पहनकर तैयार हुई थी। साथ ही हम रंग हिजाब लपेट लिया था और कुदरत ने उसको वैसे ही बेपनाह हुस्न से नवाजा था। वो कुर्ती गाड़ी में बैठी थी, तभी डोर खुला तो खुशबुओं में रचा बसा आरिफ अंदर आके पिछली सीट पर उसके मुकाबिल बैठ चुका था। अनाब के चेहरे पर नज़र डाली तो उसके चेहरे पर बेजारी और दबा दबा गुस्सा आरिफ को हंसने पर मजबूर कर दिया था। तो मुश्किल खुद पर काबू करते आरिफ ने खुद को संजीदा करते हुए गला खंगाट कर कहा था, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मिस अनाब? आरिफ ने बात का आगाज़ किया था। वालेकुम सलाम, ठीक। अनाब का लठमार अंदाज सुनकर आरिफ को उसका यूँ रूठना इतना अच्छा लगा कि वो एकदम सरशार हुआ था। वो आज सुबह के लिए, मेरा मतलब है कि मैं कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया था। दरअसल आरिफ ने उसको मनाने का जतन करना चाहा था, मगर अनाब उसकी बात काट गई थी। आज मीटिंग में हमारे क्लाइंट गुप्ता भी होंगे, आपका उनसे मिलना भी ज़रूरी है। एक और अहम डील के सिलसिले में और भी क्लाइंट से मिलना होगा आपको। अनाब ने उसकी बात को नज़रअंदाज करके अपनी बात की थी, जिसका साफ मतलब था कि कोई और बात तो हरगिज़ मत करें। अल्लाह, ये मामला तो ज़्यादा ही सीरियस हो गया। आरिफ बुड़बुड़ाया था और जबकि अनाब अपनी जगह अपनी बात करके खिड़की से बाहर के मनाजिर में खो चुकी थी। वो दरअसल आरिफ कुछ पल के बाद दोबारा बात शुरू की तो अनाब ने फिर उसकी बात काट दी थी। और हमाद से मेरी बात हो गई है, वो नहीं आ पाएगा आज बिजनेस डिनर में। अनाब उसकी कोई बात सुनने से इनकारी थी। आरिफ ने लब भींचे थे। अनाब का खफा चेहरा और भुजा लहजा महसूस करके अब आरिफ खुद को लान तान करने लगा था। अगले 5 मिनट खामोशी की नज़र हो गए थे और खूबसूरत बिल्डिंग के आगे
آ کر گاڑی رکی تھی۔ جیسے وہ دونوں باہر نکلے اناب کو ایک پل میں وہ چلا گئی تھی یہاں کی چہل پہل دیکھ کر۔ یہاں رات جاگ رہی تھی، دن میں دن کا سما تھا، ہر طرف روشنیوں کا جہاں آباد تھا، خوشبوؤں کا بسیرا تھا، کہیں سے کھانے پینے کے سٹالز پر رش تھا، لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو مختلف لباس پہنے ہوئے تھے۔ کچھ عورتوں اور لڑکیوں کے حلیے دیکھ کر تو اناب چکرا کر رہ گئی تھی، کوئی مشروب سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اناب نے ایک شکوہ کنار نگاہ عارف پر ڈالی تھی جو صحیح معنوں میں اب اناب کو ساتھ لانے پر گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ ریلیکس اناب، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ٹرسٹ می، عارف نے اناب کی آنکھوں میں تیرتے شکوے سے دیکھ کر اسے کہا تھا، مگر اناب سر جھکائے کھڑی تھی۔ اناب پلیز فکر مت کرو، ہم لوگ جلدی یہاں سے چلے جائیں گے، اوکے، عارف نے کہا تھا۔ اب کہ اناب کا سر ہلا تھا۔ کم ود می، عارف نے اناب سے کہا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے اندر داخل ہوئے تھے۔ اناب تو اندر کا ماحول دیکھ کے گھبرا گئی تھی، مگر عارف ہر ایک سے جیسے مل رہا تھا تو اس کو ڈھارس بتی تھی کہ وہ سب کچھ ہینڈل کر رہا ہے۔ یہاں آنے پر ان لوگوں کو آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ تب عارف کو کسی کلائنٹ سے ملنے کے لیے جانا پڑا تو اناب کو ایکسکیوز کرتا چند ہدایت دے کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ابھی سے کھڑے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے جب اناب کو اپنے پیچھے ایک نسوانی ہنسی سمیت مردانہ آواز بھی سنائی دی تھی۔ وہ ذرا کونے میں کھڑی تھی۔ اس جگہ پر لوگوں کا رش نسبتاً کم تھا، کچھ لوگ کھڑے تھے جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ارجن ڈیئر، تم تو روز گرل فرینڈ بدلتے رہتے ہو، آخر کس چیز کی تلاش ہے تمہیں؟ نسوانی آواز گونجی تھی۔ اناب نے اس کی بات سن کر جھرجھری لی تھی۔ جس دن تم جیسے مل گئی نا پٹاخہ لڑکی تو سمجھنا میری تلاش ختم، ارجن نے کہتے ہوئے ساتھ ہی ایک آنکھ دبائی تھی اور پھر دونوں کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ اور وہ پھر جیسے بہت مشکل ہے کیونکہ میرے جیسے انمول چیزیں بہت کم ہی ملتی ہیں، اور تم لیٹ ہو گئے ہو کیونکہ مجھے اب کوئی اور بھاگ گیا ہے، لڑکی کی آواز گونجی تھی۔ کون ہے وہ خوش قسمت؟ ارجن کی حسرت سے بھرپور آواز گونجی تھی۔ ایسی بھی کیا بے صبری ہے ارجن صاحب، ابھی تو مجھے خود تو یقین آ لینے دو۔ وہ شہزادہ بہت مغرور ہے، مگر ایک بات تو طے ہے کہ وہ میرا ہی ہے، کیونکہ جو چیز فیا کو بھا جاتی ہے نا وہ اسی کی ہوتی ہے، فیا نے جنونی انداز میں کہا تھا۔ فیا ہو اس شی؟ ارجن کا جب دھیان اناب پر پڑا تو اس نے پوچھا تھا، آنکھوں میں خباثت تھی۔ ڈونٹ نو، لگ تو تمہارے ٹائپ کی رہی ہے، ٹپکل دیسی۔ گو اینڈ ٹرائی، فیا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ شیور، کم ود می ڈارلنگ، ارجن نے فیا سے کہا تھا، اور دونوں اناب کی طرف بڑھ گئے تھے تو اناب کا سانس تو جیسے رک ہی گیا ہو، وہ کب سے ان کی باتیں ہی سن رہی تھی۔ ہیلو پریٹی گرل، ارجن نے اس کے پاس آ کر پرشوق نظروں سے اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اناب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ارجن کی آنکھوں سے ٹپکتے شعلے اناب کو جھلسا رہے تھے۔ اس نے عارف کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھی مگر وہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہیلو پریٹی گرل، لسن، پھر سے آواز گونجی تھی، مگر اناب تو بس عارف کو ڈھونڈنے میں لگی تھی۔ کتنے نخرے ہیں تم میں لڑکی، یا بہری ہے، سن نہیں رہی ہماری آواز؟ بھئی ارجن، عجیب لڑکی پر آیا دل تمہارا، فیا بولی تھی۔ ارے ان کے نخرے بھی سر آنکھوں پر، یہ نظر کرم تو کریں، ارجن نے بتیسی نکالی تھی۔ ہاں لڑکی بن جاؤ، مسٹر ارجن کی گرل فرینڈ پیسوں میں رکھے گا تمہیں، فیا نے لالچی انداز میں کہا تھا۔ پریٹی ڈال، ارجن نے اناب کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اناب کا تو رونا نکل آیا تھا، وہ اکیلی ان بھیڑیوں کی دنیا میں کھڑی تھی، خود کو کیسے بچائے؟ آنسو ٹوٹ کر گال پہ پھسلے تھے۔ ارے ناٹک نہ کرو، چلی جاؤ، فیا نے ناگواری سے کہا تھا، تب بھی کسی کی دھاڑ پر سب کی بولتی بند ہوئی تھی۔ بس اس سے آگے ایک لفظ بھی کہا تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ عارف کی آواز سن کر فیا اچھل پڑی تھی۔ عارف ارجن کے ہاتھ پر جھپٹا تھا اور اس کا ہاتھ آزاد کروایا تھا، جو کھڑی کانپ رہی تھی۔ آئندہ اس کی طرف دیکھنے کی بھی غلطی کی نا تو آنکھیں نوچ لوں گا، سمجھے؟ آج اور ابھی ارجن انٹرپرائزز کی ہر ڈیل کینسل کر رہا ہوں میں، عارف نے لفظ چھپاتے کہا تھا۔ سب ہکے بکے رہ گئے تھے، اس سے عارف کی کمپنی کو بھی نقصان ہونا تھا مگر پرواہ کسے تھی؟ اور تم فیا مرزا ایک نہائی گری ہوئی ذہنیت کی مالک ہو، آئندہ مجھ سے اور میرے سے وابستہ لوگوں سے دور رہنا، آئی سمجھ؟ عارف کا رخ اب فیا کی جانب تھا۔ فیا اس بےعزتی پر سلگ اٹھی تھی۔ آخر کون تھی وہ جس کی خاطر عارف نے فیا کو اتنی باتیں سنا دی تھی؟ وہ عارف کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ وہ اناب کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے باہر چلا گیا تھا جو روتی جا رہی تھی۔ عارف سیدھا اناب کو گھر لانے کی بجائے اس کو ریلیکس کرنے کی خاطر ایک پارک میں لے آیا تھا۔ وہ ایک قدرے پرسکون گوشہ تھا،
जहाँ बेंच पर आरिफ और अनाब दोनों बैठे हुए थे। कुछ 2-4 पल से वो मुसलसल सूसू की आवाज़ें सुन रहा था। अनाब बस करो, अब कुछ भी नहीं होगा, आरिफ ने उसको तसल्ली देना चाही थी। अब क्या होना बाकी है? अनाब की आवाज़ उभरी थी। आरिफ के दिल पर ज़रब लगी थी। नम और शिकवा लहजा। आरिफ ने बेबसी से चेहरे पर हाथ फेरा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो दुनिया को ही तहस नहस कर दे। ऐसे अनोखे जज्बों का इदराक उसको हो रहा था कि वो गंग था। जब अर्जुन ने अनाब का हाथ पकड़ा था तो एक आग ने उसके वजूद को लपेट में ले लिया था। वो कैसे किसी और को अनाब को छूते देख सकता था, क्योंकि अनाब को तो वो अपना मान चुका था। वो तो घायल हो रहा था, उसकी मासूमियत का, उसकी सादगी का असीर हो रहा था। अनाब, अगर तुमने रोना बंद ना किया ना तो मैं वापस जाकर इस शख्स को जान से मार दूंगा। पहले वहाँ कम टॉर्चर किया गया है मुझे, अब यहाँ तुम्हारा रोना मुझे टॉर्चर कर रहा है। आरिफ ने अब उसे धमकी दी थी। पहले कौन सा कम करके आए हैं आप? अनाब की आवाज़ आई थी, साथ सूसू की आवाज़ भी आ रही थी। अभी किया ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ख्याल करके मैं वहाँ से आ गया, वरना वो हॉल करता कि सब देखते रह जाते। आरिफ का जुनूनी अंदाज देखकर अनाब को अंदाज़ा हुआ था कि वो गलत बात कर रही है। वो अपनी वजह से आरिफ को भी किसी भी मुसीबत में धकेल नहीं सकती थी। क्या ज़रूरत है बिज़नेस डील ख़त्म करने की? आपको अंदाज़ा भी है लाखों का नुकसान होगा। अनाब ने एहतजाज किया था। कोई भी नुकसान तुम्हारी इज्जत से बढ़ के नहीं है। आरिफ के लहजे में एक इज्जत थी, एक प्यार था। अनाब चौंकी थी। जो भी है, आपको यूँ नहीं करना चाहिए था। अनाब सरापा एहतजाज थी। अब तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नजर आए तो मैं हशर नशर कर दूंगा। मुझे लेक्चर्स देने बंद करो तुम। आरिफ भी अब के छिड़ा था। मैं कौन सा जानबूझ के निकाल रही हूँ आंसू, अब खुद निकल रहे हैं, मेरा क्या कसूर है? आपको तो बस डांटने का मौका चाहिए। अनाब अपने गाल रगड़ते हुए बोली थी। हाँ तो मौका भी तो तुम ही देती हो, वरना मेरा तो कुछ और ही इरादे हैं। अब आरिफ ने आखिरी बात खुद ही से कही थी। आज सुबह कहा था मैंने आपसे कि ऐसे जो बिला वजह डांट दिया, फिर कहते हैं मैं मौका देती हूँ। अनाब का मुंह गोलगप्पे की तरह फूला हुआ था। अनाब, मुंह तो सीधा कर लो, लोग गप्पे की तरह, बिल्कुल गोल गप्पे की तरह लग रही हो। आरिफ ने उसकी क्यूट सी शक्ल देखकर बात बदली थी। मैं कहाँ से आपको मोटी लगती हूँ भला, ख्वामख्वाह मुझे गोलगप्पे से मिला रहे हैं। अनाब को अब हल्का सा गुस्सा आया था। माफ़ कर दो बाबा, चलो घर चलें, अब काफ़ी टाइम हो गया है। आरिफ ने बात समेटी थी तो अनाब ने हाँ में सर हिलाया था। बाकी का सफ़र हल्की फुल्की गुफ्तगू में ख़त्म हुआ था। वलीमे की तकरीब सादगी से अदा की गई थी। बहुत कम लोगों ने शिरकत की थी। जो रिश्तेदार आए थे वो भी खिंचे खिंचे से थे। तकरीब ख़त्म होने के बाद रस्म के मुताबिक रुबाब और इर्तिज़ा मलिक हाउस चले गए थे, मगर आदत से मजबूर इर्तिज़ा 2 घंटों में वापस आ गया था। रुबाब अलबत्ता वहीं रुकी थी, मगर इर्तिज़ा इंतहाई इसरार पर भी नहीं रुका था और माज़रत करता वापस आ गया था। पिछले 2 दिनों से वो काफ़ी मसरूफ़ था और काफ़ी थक गया था। आते ही फ्रेश होकर कमरे में आया था और बेड पर सोने लेट गया था। कमरे में आज उसे एक अजीब खालीपन महसूस हो रहा था। वो सिर्फ एक दिन यहाँ की मुकीम रही थी बस, मगर छाप गहरी छोड़ गई थी। इर्तिज़ा ने सर हिलाया था और पास पड़ा मोबाइल उठाकर मैसेजेस खोलकर एक मैसेज टाइप किया और रुबाब के नंबर पर सेंड कर दिया था। रुबाब भी सोने की तैयारी में थी, तभी मोबाइल की टोन बजी तो उठाकर मैसेज चेक किया था। सर इर्तिज़ा का था। अब क्या नया फरमाननामा जारी किया हुआ है? रुबाब बुड़बुड़ाई थी। अगर एक दिन की दुल्हन का वलीमा हो गया हो तो कल यूनिवर्सिटी को शर्फ बख्शें। इर्तिज़ा की तरफ से मैसेज आया था। रुबाब बना गई थी। आप हर वक्त आग क्यों उगलते रहते हैं? रुबाब ने गुस्से से कहा था। जितना कहा जाए उतना ही क्या करो, ज़्यादा दिमाग मत खाया करो। इर्तिज़ा ने उसे और तपाया था। दिमाग कब खा रही हूँ आपका? आप तो अपने घर जा चुके हैं। सबके इसरार के बावजूद। रुबाब की ज़ुबान से शिकवा फिसला था। अब सबके इसरार में मेरी बीवी का इसरार नहीं था शामिल। इर्तिज़ा का जवाब सुनकर वो सुन रह गई थी। अपने लिए लफ्ज़ बीवी सुनना कितना अनोखा सा था। 2 पल में ही खामोश रही थी। अब फिर मुराकमा में चली गई हो। रोल नंबर 22। इर्तिज़ा ने उसका जवाब ना पाकर एक और मैसेज किया था। रुबाब जो लम्हे पहले मसरूर सी थी, अब सुलग उठी थी। ये आप कब मुझे रोल नंबर 22 कहना बंद करेंगे? पहले इस पर बात कर लें आज। रुबाब ने एहतजाज बुलंद किया था। अच्छा, इसके अलावा क्या सुनना चाहती हो तुम ही बता दो, किस नाम से पुकारा करूँ मैं फिर तुम्हें? रोल नंबर 22। इर्तिज़ा ने कहा था। फिर वही रोल नंबर 22। मैं या तो अपना रोल नंबर बदल लेना है या मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ देनी है, समझे आप? रुबाब से कुछ नहीं बन पड़ा तो धमकी दे दी थी। इर्तिज़ा उसकी धमकी पढ़कर मसरूर हुआ था। ये दोनों काम मत करना तुम। हाँ, अलबत्ता अपनी हरकतें बदल लो तो ज़्यादा अफाका होगा। इर्तिज़ा ने जैसे आज उसको जलाने का तहिया किया हुआ था।
میرا دماغ آج بہت گرم ہے تو مجھ سے بات مت ہی کریں آپ، میری مرضی کل یونیورسٹی آؤں یا نہ آؤں، خدا حافظ۔ رباب نے بات ختم کی تھی۔ ارتضیٰ کی طرف سے 2 منٹ تک جواب کی منتظر رہی، مگر جب جواب نہیں آیا تو موبائل سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ اونچی ناک والے ارتضیٰ حیدر، رباب بڑبڑائی تھی۔ السلام علیکم انکل۔ ارتضیٰ نے اگلے دن سب سے پہلے مشتبہ سر سے بات کی تھی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا، کیسے ہو تم؟ مشتبہ ملک نے کہا تھا۔ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، سب ٹھیک ہے نا؟ ارتضیٰ نے پوچھا تھا۔ ہاں کرم ہے اللہ کا، ملک صاحب بولے تھے۔ پیشی کا کیا بنا انکل؟ کل میری وکیل سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ شاہوں کا تاریخ آگے کرنے پر ہی ہے، شاہوں کا زور تاریخ آگے کرنے پر ہی ہے۔ ارتضیٰ نے کہا تھا۔ ہاں بیٹا یہی پریشانی ہے، وہ لوگ جتنی پیشی کی تاریخ آگے لیتے جائیں گے مسائل کھڑے ہوتے جائیں گے۔ وہ لوگ صرف اور صرف ثریا کو ڈھونڈنے یا ہمارے لیے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک صاحب نے فکر مند انداز میں کہا تھا۔ آپ فکر مت کریں، ثریا کو تو کبھی ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ میں بھی بات کر رہا ہوں وکیل سے، خدا سب اچھا کرے۔ بہرحال آپ گھر میں سب کا خیال رکھیں، کوئی بھی باڈی گارڈز کے بغیر باہر نہ نکلے۔ ارتضیٰ نے کہا تھا۔ وہ بیٹوں جیسے فرض ادا کر رہا تھا۔ جیتے رہو بیٹا، بس رباب کی فکر ہے مجھے، وہ کہنا کب مانتی ہے، باڈی گارڈ کا نام سن کے ہی غصہ کرنے لگ جاتی ہے، ملک صاحب نے کہا تھا۔ ارتضیٰ کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، میں بات کرتا ہوں، ارتضیٰ نے کہا تھا اور خداحافظ کہتے ہوئے فون رکھ دیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے رباب کا نمبر ملایا تھا۔ 5-6 بیلز کے بعد کال اٹھا لی گئی تھی اور بیزار سی آواز گونجی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم کہتے ہیں، کب عقل آئے گی تمہیں؟ ارتضیٰ نے پھر کلاس لی تھی۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ پہلے رات کو لیکچر دیا، پھر صبح پھر شروع ہو گئے، میری ساری زندگی یوں ہی گزر جانی ہے مجھے لگ رہا ہے۔ رباب روحان سی ہوئی تو ارتضیٰ بھی نرم پڑا تھا۔ اچھا سنو، ارتضیٰ نے دوسری طرف کی خاموشی محسوس کر کے کہا تھا۔ رباب، دوسری طرف اب بھی خاموشی تھی تو ارتضیٰ نے اس بار اور نرمی سے اس کا نام پکارا تھا۔ جی سن رہی ہوں، ڈانٹ لیں اور؟ رباب کی آواز گونجی تو ارتضیٰ کے ہونٹ اس کے اس بچکانہ لہجے پر مسکرا اٹھے تھے۔ اچھا نہیں ڈانٹوں گا، مگر تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی، ارتضیٰ نے کہا تھا۔ اگر ماننے والی ہوگی تو ہی، رباب نے کہا تھا۔ رباب، ہر بات میں ضد کرنا ضروری تو نہیں، اگر آپ کو کسی بات سے روک رہا ہے نا تو اس میں پکا آپ ہی کا بھلا ہوگا، ارتضیٰ نے اس کو سمجھایا تھا۔ جی بتائیں، رباب آخر اس کے نرم لہجے پر بولی تھی۔ یوں نہیں تم اکیلی نہیں آؤ گی، اوکے، ارتضیٰ نے کہا تھا۔ تو کیا پوری بارات لے کر ساتھ آؤں؟ رباب کی زبان پھسلی تھی۔ پہلے میری تو بات سن لو، تمہارے ساتھ باڈی گارڈ بھی آئیں گے، سمجھی؟ سب کے لیے پریشانیاں مت بڑھاؤ، سب پہلے ہی پریشان ہیں، ارتضیٰ نے کہا تھا۔ اور رباب کا دل کیا کہ وہ پوچھ لے کہ کیا ان سب میں آپ بھی شامل ہیں، مگر پھر خود کو ڈانٹ کے چپ کروایا تھا۔ اوکے، پتہ نہیں کیا تھا ایسا اس کے لہجے میں کہ رباب نے ہاں بول دیا۔ جو گھنٹوں اس بات پر بحث کرتی رہتی تھی آج چپ چاپ مان گئی تھی۔ شکر ہے آج دماغ اپنی جگہ پر تھا رباب بی بی کا، ارتضیٰ نے طنز کیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا اس بات سے؟ ہاں، رباب کو اب غصہ آیا تھا۔ اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، خدا حافظ، ارتضیٰ نے کہتے ساتھ فون بند کر دیا تھا اور رباب ہکا بکا منہ لیے کھڑی تھی۔ ارتضیٰ حیدر، غصے سے اس کا نام لیا تھا اور غصے سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ حماد عارف کا انتظار کر رہا تھا، وہ اندر لنچ کر رہا تھا۔ اناب بھی ابھی تک اینیکسی میں ہی تھی جب گیٹ سے ایک تیز رفتار گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ چہرہ جانا پہچانا تھا گیٹ کیپر کا بھی، اس لیے اس کو اندر آنے میں دقت نہیں ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلی اور کچھ ماس پرس کرتی تیر کسی تیزی سے اینیکسی کی طرف بڑھی تھی۔ حماد الجھا کھڑا تھا، یوں اتنی دیر بعد فیا کا منظر عام پر آنا اور وہ بھی اتنے غصے سے اینیکسی کا رخ کرنا۔ وہ الجھا کھڑا تھا، فیا کو ایک انسان ہی قابو کر سکتا تھا۔ عارف سر، حماد نام لیتا اچھلا اور اندر کو لپکا تھا۔ سر، حماد اب وسیع راہداریوں کو عبور کرتا کھانے کی ٹیبل پر پہنچا تھا، اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا حماد، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ عارف کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ رکا تھا۔ سر وہ فیا، میرا مطلب ہے فیا مرزا، حماد نے کہا تھا۔ کیا ہوا اس کو؟ عارف اس کے ذکر پر بدمزہ ہوا تھا۔ سر وہ غصے سے اینیکسی کی طرف گئی ہے، پتہ نہیں کیوں اور وہاں گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ حماد ابھی بھی الجھا پڑا تھا۔ اناب،
اناب کدھر ہے؟ عارف نے کھڑے ہوتے سب سے پہلے اناب کا پوچھا تھا۔ سر وہ تو نیکسی میں ہے، حماد نے جیسے بم پھوڑا تھا۔ عارف کرسی کو کھینچتا دوڑتا باہر نکلا تھا۔ اس کو آج نیکسی کا راستہ بہت طویل لگ رہا تھا۔ فیا ایک سائیکو تھی اور وہ اپنی بےزتی کا بدلہ لینے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ عارف کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اناب کو نشانہ بنائے گی۔ اناب، اناب! عارف نیکسی کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا تو وہ لاؤنج کا منظر اس کو ہلا گیا تھا۔ اناب پیٹ کے بل جھکی ہوئی تھی اور ہاتھ گردن میں تھے۔ عارف کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ وہ قداور مرد ایک لحظے کو کام کر رہ گیا تھا۔ اناب کی چیخ کی آواز آئی تو عارف حواسوں میں آیا تھا اور بھاگتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو چیٹر بلڈی! فیا اناب کو لان تان کر رہی تھی۔ ایک 2 کوڑی کی آفس ورکر کے پیچھے عارف ملک نے مجھ سے بدتمیزی کی، تمہیں جان سے مار دوں گی، ساتھ ہی کہتے ہوئے اپنے پرس کی چین کو اناب کے گلے میں ڈالتے ہوئے اس کو وہ زور سے کھینچا تھا۔ اناب در سے بلبلا اٹھی تھی، اس کی آنکھیں ابل کے باہر آئی تھیں اور سانس ناہوار ہو گئی تھی۔ عارف نے پورا زور لگا کر فیا کو دھکا دیا تو وہ گرتی پڑتی اناب کو سنبھالا تھا، جو عارف کو سامنے دیکھ کے بے اختیار ہو گئی تھی۔ اناب آر یو آلرائٹ؟ عارف نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا تھا، لیکن اناب بولنے کی پوزیشن میں کہاں تھی۔ وہ تو ڈری ہوئی تھی، سسک رہی تھی۔ وہ آج پھر وہ پرانی انابی بن گئی تھی جو نیلم کا اناب سہتی آئی تھی۔ عارف نے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا تھا۔ کہاں اگر اس کو کچھ ہو جاتا تو؟ یہ خیال عارف کی آنکھ نم اور دل دھڑکا گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ہوش میں نہ تھا۔ اگر کسی کی پرواہ تھی تو وہ تھی اناب۔ ہاں اناب، وہی اناب جس کی خوشبو کی اس سے تلاش تھی، وہی تو تھی اس کی ٹائپ کی، جو اس کو سوٹ کرتی تھی، جس کی موجودگی کا احساس عارف کو مطمئن اور پرسکون رکھتا تھا۔ جیسے ہی وہ دور جاتی تھی وہ پریشانی اور بے چین ہو اٹھتا تھا۔ ایک خوبصورت لمحہ اپنا احساس اس کو سونپ گیا تھا، ایک مہکتا احساس، ایک خوبصورت رشتہ جو اس کے اور اناب کے درمیان بن چکا تھا۔ ادراک کے لمحوں سے وہ ابھی گزرا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا اناب، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ عارف بڑبڑا رہا تھا اور خود سے عہد لے رہا تھا اور اناب کو تسلیاں دے رہا تھا۔ عارف ملک، یہ کیا تم گھٹیا حرکتیں کر رہے ہو؟ تم میری پسند ہو، اگر کسی اور کے بارے میں سوچا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فیا پنکاری تھی۔ خبردار، خبردار، اگر تم نے اناب کا نام اپنی زبان پر بھی لیا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، سمجھی تم؟ عارف مجھ سے بھی زیادہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ اناب بھی کام گئی تھی۔ اناب ریلیکس، میں ادھر ہوں نا، ادھر دیکھو۔ عارف نے اس کو نرمی سے سمیٹا تھا اور نرمی سے الگ کیا تھا۔ وہ بالکل عارف کے پیچھے جا چھپی تھی، اس کی شرٹ کو پکڑے۔ حماد جب اندر آیا تو ساری صورتحال دیکھ کے گھبرا گیا تھا۔ اس 2 کوڑی کی لڑکی کی خاطر تم یوں میرے ساتھ کر رہے ہو؟ دیکھو عارف، میں پیار کرتی ہوں تم سے، مائی لو، لک ان مائی آئیز بیبی۔ فیا کے لہجے میں عجیب دیوانہ پن جھلک رہا تھا اور وہ اپنی نسوانیت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عارف کو خود کی طرف مائل کرنے جھکی تھی۔ انف مس فیا مرزا! عارف نے اس کو ایک تھپڑ جڑ دیا تھا جو ہر حد پار کر رہی تھی۔ اناب سہمی ہرنی کی طرح اس کی شرٹ کو دبوچے کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ برا کر بیٹھوں، نکل جاؤ یہاں سے، اور آئندہ اگر تم نے اناب کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ آؤٹ! عارف نے کہا تھا۔ عارف تم اچھا نہیں کرے میرے ساتھ، تم بہت پچھتاؤ گے، فیا بولی تھی۔ سیکیورٹی! عارف چیخا تھا تو فیا پھنکارتے ہوئے اناب کو گھورتی باہر نکل گئی تھی۔ اناب ٹھیک ہو تم؟ حماد نے پوچھا تھا۔ اناب ممنائی تھی، اس کی گردن میں چین کا نشان پڑ گیا تھا، وہاں سے جگہ سرخ ہو گئی تھی اور زخم بن گیا تھا۔ اناب کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اناب ادھر بیٹھو، پانی پیو۔ عارف نے اناب کو پانی پلایا تھا اور پانی کا گلاس اناب کی طرف بڑھایا تھا۔ میں اس کو کچھ نہیں کہا تھا، مگر وہ مجھے مار رہی تھی۔ وہ اناب نے شکوہ کنار نظروں سے عارف کو دیکھا تھا، آنکھوں کے پیالے پانی سے لبالب بھرے تھے۔ عارف کا دل کٹا تھا۔ دل کیا؟ اس کو خود میں سمو لے، اس کی تکالیف خود لے لے اور دنیا کا سارا سکھ اس پر نشاور کر دے۔ میں جانتا ہوں اناب، تم فکر مت کرو، میں ہوں نا ادھر، کچھ نہیں ہونے دوں گا، ٹرسٹ می۔ عارف نے جذبے سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، آنکھوں میں بلا کی نرمی تھی، لہجے میں تپش تھی۔ اناب ایمان لے آئی تھی ان کی باتوں پر۔ سر وہ ایک کمزور بے بس لڑکی ہے تو وہ ہر کوئی اس کا نشانہ بآسانی بنا دیتا ہے، حماد نے عارف سے کہا تھا۔ عارف اناب کو بمشکل ریسٹ کرنے پہ آمادہ کر کے واپس آیا تھا نیکسی سے، مگر اس کے پاس 2 ملازموں کو چھوڑ کے آیا تھا تاکہ وہ ڈر نہ جائے۔ نہیں حماد، میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں کہ میں اس کو بچا سکوں، عارف نے کہا تھا۔
चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, मगर वो अनाब को आसान निशाना समझ के आन दबोचते हैं। पहले 2 बार भी अनाब फ़िया के भाई का निशाना बन चुकी है। अब भी फ़िया की वजह से ही ये सब हो रहा है। ज़िंदगी हर बार अनाब को चांस नहीं दे सकती। अगर कभी वो जान से गई तो इस सब में हमाद ने कहा, हमाद कैसी फ़िज़ूल बातें कर रहे हो? आरिफ तड़प कर उठा था। सच बताएं सर? सर सच बता रहा हूँ, हमाद बोला था। चंद पल खामोशी से कटे थे। फिर आरिफ की फैसला कुन आवाज़ आई थी, अरबाज को कॉल करो, मुझे वो आज रात 12 बजे से पहले दुबई में चाहिए, क्योंकि मैं जो करने जा रहा हूँ पहले वो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आरिफ के लहजे में चट्टानों की सी सख्ती थी, मगर लहजा और उसका दिल मुतमईन और शाद थे। हमाद ने सवालिया नज़रों से आरिफ को देखा तो जो ख्यालों में ही मुस्कुरा रहा था। आज इर्तिज़ा सर का लेक्चर नहीं था तो सब 3rd लेक्चर के बाद कैफ़े में इकट्ठे हुए थे। सुनाओ फिर मिसेज़ इर्तिज़ा, मुक़द्दस ने सरगोशी की सी आवाज़ में रुबाब को कहा था। कद्दू, मैंने तुम्हारी हवा निकाल देनी है अगर तुमने चूचना की तो, और अपने सर को तो नाम ही मत लो। रुबाब को तो पहले ही तब चढ़ी हुई थी और वो अब शुरू हो चुकी थी। हैं जी, अब तो वो सर हमारे हैं, तुम्हारे तो वो बन गए हैं ना। मनाहिल ने भी लुकमा दिया था। मनाहिल, अगर तुमने गद्दारी की ना तो देखना ज़िंदा दफन कर दूंगी। इर्तिज़ा सर की चमचियाँ। रुबाब चिड़ी हुई थी। उफ उफ, क्यों इतना गुस्सा हो रही हो मिसेज़ इर्तिज़ा? निशो की आवाज़ पर रुबाब ने पास पड़ी किताब उठा के उसके सर पे दे मारी थी। निशा चीख उठी थी। तभी उनकी नज़र कैफ़े में दाखिल होते दराज कामत की इर्तिज़ा पर पड़ी थी जो हमदान के हमरा अंदर दाखिल हो रहा था। मनाहिल की तो सांस सटक गई थी, जैसे वो दोनों कुछ डिस्कस करते अंदर आ रहे थे, जबकि रुबाब के ग्रुप ने बाकायदा हूटिंग स्टार्ट कर दी थी। कैफ़े में सब लोग उनकी तरफ मतवज्जो हो गए थे, जबकि रुबाब तो गोया सुन ही हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम रुबाब, कैसी हो? हमदान ने उनके ग्रुप के पास आते इस्लाम किया था और रुबाब को हमेशा उसका यूँ बेमौकाना बुरी तरह चुभा था। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सब? इर्तिज़ा ने अब रुबाब को नज़रअंदाज करके बाकियों से मुखातिब हुआ था। रुबाब तो तब उठी थी। हमदान कुरैशी, आज तो तुम एक बात लिख लो अपने पास कि तुम्हारी टाइमिंग नहायत ही फिजूल है। रुबाब उसके सामने खड़े हुए बोली थी। हाँ हाँ, पता है मुझे, जिनसे तुम अभी जब भी छुपती फिरती हो भला मैं उनको लेकर आन टपकता हूँ, तारीख गवाह है। हमदान की खिलखिलाती आवाज़ गूंजी थी। मनाहिल के दिल पर बोझ आ गिरा था। उसने ज़रा के ज़रा सर उठाकर हमदान को देखा था, जो पूरी तरह मनाहिल को नज़रअंदाज करता और रुबाब से मुखातिब था। अभी ये बेरुखी नहीं थी, इसलिए मनाहिल को बुरी तरह बेचैन किए हुए थी। अपना जिन काबू में रखो हमदान, रुबाब ने जिन पर जोर डालते हुए कहा तो रुबाब का मतलब समझते ही हमदान का कहका पड़ा था। ऐसी कौन सी तहलका मचाने वाली तहकीक रोल नंबर 22 ने बता दी है जो तुम्हारी हंसी बंद नहीं हो रही? इर्तिज़ा की आवाज़ गूंजी थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही हम बातें कर रहे हैं, रुबाब हमदान ने कहा था। वैसे इनकी नॉर्मल बातों पे भी हंसी आना आम सी बात है। इर्तिज़ा ने उसके सुर्ख होते चेहरे पर नज़र डालते हुए कहा था। मेरी खामोशी का बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, रुबाब ने चुबा कर कहा था। इससे पहले कि इर्तिज़ा कोई और जवाब देता, एक लड़का चाय के 2 कप इर्तिज़ा और हमदान को पकड़ाने आया था। तभी इर्तिज़ा ने उन सब लड़कियों के लिए भी उनकी पसंद की चीज़ें लाने का बोला था। मुझे ठंडा पानी चाहिए, क्योंकि मेरा दिमाग खासा गर्म हो चुका है और इसके पैसे मैं खुद अदा करूंगी। रुबाब की जल्दी बुनती आवाज़ गूंजी थी। ये कौन सी अनोखी बात है, जब भेजा खाली हो तो गर्म ही रहता है। और रही बात पैसों की, तो शाम में इर्तिज़ा हाउस में ही हिसाब किताब कर लेंगे। इर्तिज़ा उसके पास से कहता आगे खड़े लड़के के बुलाने पर उसके पास ही चला आया था। तब वो 2 पल बाद जब उसको रुबाब की कैफियत में गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी थी। मैं अपना गुस्सा यूँ भी दिखा सकती हूँ, मैं तुम्हारे चाहे में नमक भी मिला सकती हूँ। इर्तिज़ा के कैफ़े से बाहर जाते कदम रुके थे। कोई पिछला वाक़या याद आया था। माजी की रंग बिरंगी यादों की तितली परों से रंग उड़ाते इर्तिज़ा के इर्द गिर्द उड़ने लगी थी। इर्तिज़ा के लबों पर तो बसुम बिखरा था। वो इस झली की बात का पस मंज़र समझता बाहर चला गया था। अगर पीछे देखता तो शायद किसी परी के शहर से पत्थर का ही हो जाता।